السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب ہدایت الحکمت، صفحہ نمبر 56۔ پہلے کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی الانسان هو مختص بالنفس الناطقة، هي كمال أول لجسم طبيعي آلي من جهة ما تدرك الأمور الكلية وتفعل الأفعال الفكرية، فلها قوة عاقلة تدرك بها التصورات والتصديقات، وقوة عاملة تحرك بها بدن الإنسان إلى الأفعال الجزئية بالفكر والروية على مقتضى آراء تحضها. والنفس باعتبار القوة العاقلة لها مراتب أربع. المرتبة الأولى أن تكون خالية عن جميع المعقولات، بل هي مستعدة لها، وهي العقل الحيولاني. پیارے بچوں، ابھی آپ نے عبارت سماعت کی۔ آج کی اس عبارت سے صاحب کتاب نفس ناطقہ کے بارے میں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ نفس ناطقہ بچوں، یہ جمہور فلاسفہ کے نزدیک، جمہور فلاسفہ کے مذہب کے مطابق نفس ناطقہ وہ ایک ایسا جوہر ہے جو اپنی ذات میں مادے سے مجرد ہے، یعنی ذل مادہ نہیں ہے، وہ مجرد عن المادہ ہے۔ ایسے جوہر جو مجرد عن المادہ ہے، نہ جسم ہے نہ جسمانی ہے، اور بدن سے اس کا تعلق تدبیر و تصرف کا ہے، یعنی ہمارے بدن کے اندر وہ تدبیر و تصرف کرتا رہتا ہے، مختلف طرح کے تصورات و تصدیقات کا ادراک بھی کرتا رہتا ہے، اور افعال جزئیہ فکر و نظر کے ذریعے سے، بغیر فکر و نظر کے بہت سارے افعال جزئیہ کے صدور کا مرجع بھی بنتا ہے، مصدر بھی بنتا ہے۔ وہ تو وہ ہمارے جسم کے اندر تدبیر و تصرف کا تعلق اس کا ہے، حالانکہ وہ نہ جسمانی ہے بلکہ وہ مجرد عن المادہ جوہر ہے۔ تو ایسے مجرد عن المادہ جوہر کو، جس کا تعلق جسم سے تدبیر و تصرف کا ہو، ایسی طاقت اور ایسے جوہر کا نام نفس ناطقہ ہے۔ نفس ناطقہ یہ جسم طبعی عالی، جو انسانوں کا جسم ہے نا، اس جسم طبعی کے لیے ایک آلے والا کمال اول ہے یہ، یعنی اس سے بھی کمال حاصل ہوتا ہے، نوع کی تمامیت ہوتی ہے، نوع انسانی کی نفس ناطقہ کے ذریعے سے تمامیت ہوتی ہے، دیگر سے وہ ممتاز ہوتا ہے۔ تو اس بنا پر جسم طبعی عالی کے لیے یہ کمال اول ہے۔ جسم طبعی عالی کے لیے کمال اول ہے، یا جسم طبعی کے لیے کمال اول عالی ہے، یعنی آلے والا ہے۔ آلے والا اس جہت سے کیونکہ یہ دو کام انجام دیتا ہے۔ ایک تو امور کلیہ کا ادراک کرتا ہے، تو امور کلیہ کا ادراک کرنے کی جہت سے اس کے لیے ایک آلہ ہوگا قوت مدرکہ، اور افعال فکریہ کو انجام دیتا ہے۔ تو افعال فکریہ کو انجام دینے کی جہت سے اس کے لیے ایک آلہ ہوگا قوت عاملہ۔ تو دو قوتیں ہوئی نا اس کی، نفس ناطقہ کی، ایک قوت عاقلہ جس کے ذریعے سے یہ تصورات و تصدیقات کا ادراک کرتا ہے، اور ایک قوت عاملہ جس کے سبب یہ بدن انسان متحرک ہوتا ہے اور افعال جزئیہ انجام دیتا ہے فکر و نظر کے ذریعے سے۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ تو اس کے لیے کتنے آلے ہوئے؟ دو آلے، ایک قوت عاقلہ اور ایک قوت عاملہ۔ صاحب کتاب قوت عاقلہ اور قوت عاملہ پر
تفصیلی بحث کریں گے. تو چلتے ہیں تھوڑا ترجمہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل فی الانسان، یہ فصل ہے انسان کے بیان میں. هو مختص بالنفس الناطقہ، انسان یہ نفس ناطقہ کے ساتھ مختص ہے. نفس ناطقہ جس سے دو اثر صادر ہوتے ہیں بچوں، اسی لیے صاحب کتاب فرماتے ہیں یا کمال اول لجسم طبعی عالی، یہ جسم طبعی کے لیے کمال اول ہے اور آلے والا ہے. یہ نفس ناطقہ آلے والا کیوں ہے؟ کس جہت سے؟ من جہت ما تدرک الامور الکلیہ. آلے والا اس لیے کہہ رہے ہیں، یہ بار بار اس سے پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ آلے والا اس لیے کہتے ہیں یہ کیونکہ فلاسفہ کا اپنا نظریہ یہ ہے کہ فاعل واحد سے دو اثر کا صدور نہیں ہو سکتا، اور یہاں پر نفس ناطقہ دو کام انجام دیتا ہے. یعنی ایک تو تصورات و تصدیقات کا یہ ادراک کرتا ہے، امور کلیہ کا ادراک کرتا ہے، تو ادراک کرنے کی جہت سے ادراک کا صدور اس سے ہوا. اور دوسرا افعال فکریہ انجام دیتا ہے، تو افعال فکریہ کا صدور اس سے ہوا. تو دو کام فاعل واحد سے صادر تو نہیں ہو سکتے، اس لیے اس کو آلے والا بنا دیا اور کہا کہ قوت مدرکہ، قوت عاقلہ، یہ تصورات و تصدیقات کا جو ادراک کرتی ہے وہ ایک آلہ ہو جائے گی نفس ناطقہ کے لیے، اور ایک ہے قوت عاملہ اس کے لیے آلہ بن جائے گی. اسی لیے فرمایا یہ آلے والا ہے من جہت ما تدرک الامور الکلیہ، اس جہت سے کہ یہ امور کلیہ کا ادراک کرتا ہے، تو اس جہت سے یہ قوت اس جہت سے اس کے لیے ایک آلہ ہے، یعنی قوت عاقلہ. وتفعل الافعال الفکریہ، اور اس جہت سے کہ یہ افعال فکریہ انجام دیتا ہے. افعال فکریہ سے مراد وہ اعمال ہیں بچوں جو فکر پر مرتب ہوتے ہیں، فکر کے بعد ہی حاصل ہوتے ہیں، وہ افعال فکریہ ہیں، نظر و فکر کرنے سے جو حاصل ہوتے ہیں. لہذا صاحب شرح صاحب کتاب فرماتے ہیں فَلَهَا قُوَّةٌ عَاقِلَةٌ، لہذا نفس ناطقہ کے لیے ایک قوت عاقلہ ہو گئی. قوت عاقلہ ہو گئی تدرک بہا التصورات و تصدیقات، یا تدرک بہا التصورات و تصدیقات، جس قوت عاقلہ کے ذریعے سے تصورات یا تصدیقات کا ادراک کیا جاتا ہے. یعنی جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ نفس ناطقہ کی آلیت دو جہتوں سے، ایک کلیات کا ادراک، دوسری افعال فکریہ کو صادر کرنا، تو اس کے لیے دو قوتیں ضروری ہیں جو نفس ناطقہ سے ان دونوں امروں کے صادر ہونے میں واسطہ بنے. ایک قوت عاقلہ جس کی طرف کلیات کا ادراک منسوب ہوتا ہے، اور دوسری قوت عاملہ جس کی طرف افعال فکریہ کا صدور منسوب ہوتا ہے. تو پہلی قوت عاقلہ تدرک بہا التصورات او التصدیقات، اس کے ذریعے سے تصورات یا تصدیقات کا ادراک ہوتا ہے. وہ قوت عاملہ، اور ایک قوت ہے اس کی قوت عاملہ تحرک بہا بدن الانسان الی الافعال الجزئیہ. قوت عاملہ کے ذریعے سے بدن انسان افعال جزئیہ کو صادر کرنے یا افعال جزئیہ کی حرکت، بدن انسان اس قوت عاملہ کے ذریعے سے افعال جزئیہ کی طرف حرکت کرتا ہے، فکر و رویہ کے ساتھ، اعلیٰ مقتضی آرا، ان آرا کے تقاضے کے لحاظ سے، جو آرا اس نفس کو یا قوت عاملہ کو ابھارتی ہیں افعال جزئیہ کے کرنے پر. کیا مطلب ہے بچوں؟ یعنی اعمال جزئیہ قوت عاملہ سے اس واسطے سے صادر ہوتے ہیں کہ انسان کبھی سوچتا ہے اور اس کی فکر، اس کا اعتقاد کسی خاص عمل کے ساتھ مختص ہوتا ہے. آپ نے کوئی غور و خوض کیا، سوچا، اور سوچنے کے بعد کوئی خاص عمل آپ کے ذہن و فکر میں آیا، اور اس اعتقاد کا مقتضی یہ ہوتا ہے بچوں، اس سوچ کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ قوت عاملہ سے اس عمل کا صدور ہو.
بھائی سوچنے کے بعد آپ کی رائے بنتی ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے. تو قوت عاملہ سے ایسا کام ہونا چاہیے، یہ سوچنے کے بعد یہ نظریہ بنتا ہے نا. لہذا اب پھر بعد میں آپ قوت عاملہ کا کام شروع ہوتا ہے. اب سوچنے کے بعد جب آپ نے فیصلہ کر لیا کہ یہ کرنا چاہیے، تو اب قوت عاملہ اس اعتقاد اور اس آپ کے فیصلے کے مطابق بدن کو حرکت میں لاتی ہے تاکہ وہ عمل وقوع پذیر ہو جائے. مثال کے طور پر کسی آدمی نے سوچا کہ فلاں جگہ سفر کرنا ہے، چاہے وہ سفر کرنا نفع بخش ہو یا نفع بخش نہ ہو، لیکن سوچا کہ سفر کرنا ہے. یہ فکر، یہ سوچ، یہ صدور سفر کا تقاضا کرے گی. اس فکر کی بنا پر سفر کرنے کا صدور کا تقاضا ہوگا. اس وقت قوت عاملہ سفر کرنے کے لیے بدن کو حرکت میں لائے گی. پہلے آپ نے سوچا تو اس سوچ نے اس بات پر ابھارا، اس بات کا تقاضا کیا کہ سفر کیا جائے. تو اب قوت عاملہ یہ بدن کو سفر کرنے کے لیے تیار کرتی ہے اور بدن سے سفر کرنے کا فعل انجام دلاتی ہے. تو یہی قوت عاملہ ہے بچوں. اسی کو صاحب کتاب نے اپنے ان لفظوں میں فرمایا. کیا؟ ایک قوت عاملہ ہے تحرک بہا بدن الانسان، جس کے ذریعے سے بدن انسان حرکت میں آتا ہے افعال جزیہ کرنے کی طرف، بالفکر، فکر کے ذریعے، اور رویہ اور سوچ کے ذریعے، علی مقتضی آراء تحدھا، ان آراء کے تقاضے کے لحاظ سے جو آراء اس قوت عاملہ کو کام کے کرنے پر ابھارتی ہیں. والنفس، لہذا دو آلے ہو گئے نا قوت نفس ناطقہ کے، ایک قوت عاقلہ اور ایک قوت عاملہ. تو نفس باعتبار القوت العاقلہ لہا مراتب 4، نفس کی قوت عاقلہ کے اعتبار سے 4 مرتبے ہیں بچوں. یعنی قوت عاقلہ کے لحاظ سے اگر دیکھ جائیں تو نفس کے 4 درجے ہوئے. ایک میں قوت عاقلہ نہایت کمزور ہوگی کہ اس کے اندر نفس استعداد ہو، محض اس حصول بالکل نہ ہو بلکہ صرف استعداد ہو. ایک وہ درجہ کہ جس میں استعداد کے ساتھ ساتھ کچھ چیزوں کا حصول ہونے لگے. پھر ایک اس سے بڑھ کے درجہ کہ جس میں کچھ چیزوں کا نظریات کا حصول ہو گیا ہو اگرچہ ان کو بالفعل مشاہدہ نہ کرتا ہو. اور چوتھا درجہ کیا ہے کہ جس میں تمام کسبی چیزیں اس کے لیے حاضر ہوں، بالفعل حاضر ہوں. بات سمجھ میں آئی؟ تو عقل قوت عاقلہ کے لحاظ سے نفس کے 4 درجے ہیں. فرماتے ہیں والنفس باعتبار القوت العاقلہ لہا مراتب 4، نفس کی قوت عاقلہ کے لحاظ سے 4 مراتب ہیں. المرتبۃ الاولی، پہلا درجہ تو یہ ہے ان تکون خالیۃ عن جمیع المعقولات، کہ قوت عاقلہ کا پہلا درجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام معقولات سے خالی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے قوت عاقلہ؟ یہ تمام معقولات سے خالی ہوتی ہے. بس صرف اور صرف بل ہی مستعدۃ لہا، صرف اور صرف یہ قوت عاقلہ ان معقولات کے حصول کی استعداد رکھتی ہے. بس جیسے ایک بچے کی عقل پیدائش کے وقت میں، فطرت، ابتدائی فطرت میں جو بچے کے اندر فکر، جو عقل ہوتی ہے، وہ عقل مرتبہ اولا میں ہوتی ہے، پہلے مرتبے میں ہوتی ہے. بات سمجھ آئی؟ یہ قوت عاقلہ جو ابتدائی فطرت میں حاصل ہوتی ہے، یہ حقیقت میں ادراک نظریات کی استعداد بعید کا نام ہے بچوں. استعداد بعید، استعداد قریب بھی نہیں، استعداد بعید ہے. یہ مرتبہ ہر طرح کے ادراکات حضوریہ ہوں یا ادراکات حصولیہ ہوں، سب سے خالی ہوتا ہے. کسی بھی طرح کا اس کے اندر ادراک نہیں ہوتا ہے.
بس زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اس قوت کے ذریعے سے ایک بچے کو اپنی ذات کا ادراک حضوری ہوتا ہے، بس اس کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ بس ایک قوت بعیدہ، استعداد بعیدہ کا نام عقل حیولانی ہے۔ یہ ابتدائی فطرت میں، پیدائش کے شروعاتی دنوں میں عقل کا یہ درجہ ہوتا ہے۔ وہی العقل الحیولانی، اس درجے کا نام کیا ہے بچوں؟ عقل حیولانی۔ والمرتبۃ الثانیہ، اور دوسرا درجہ یہ ہے ان تحصل لها المعقولات البدیہیہ، کہ اس قوت عاقلہ کے لیے معقولات بدیہیہ حاصل ہونے لگیں، یعنی معقولات بدیہیہ جن میں سوچ و نظر، غور و خوض کی ضرورت نہ پڑے، ایسی معقولات بدیہیہ اس کو حاصل ہونے لگے، اور ان معقولات بدیہیہ کے ذریعے سے وہ نظریات کی طرف منتقل ہونے کی استعداد رکھے، صلاحیت رکھے، اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہونے لگے کہ وہ بدیہیات کے ذریعے سے نظریات کی طرف منتقل ہونے لگے، منتقل ہونے کی صلاحیت پیدا ہونے لگے اس میں۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ اس کا نام کیا ہے؟ وہی العقل بالملکہ، اس کو عقل بالملکہ کہتے ہیں۔ تو مرتبہ ثانیہ سمجھ میں آیا؟ فرماتے ہیں مرتبہ ثانیہ ان تحصل لها المعقولات البدیہیہ، کہ نفس کے لیے معقولات بدیہیہ حاصل ہونے لگیں، وتستعد، اور یہ نفس ان معقولات بدیہیہ کے ذریعے سے نظریات کی طرف منتقل ہونے کی صلاحیت رکھے۔ وہی العقل بالملکہ، اس کا نام عقل بالملکہ رکھا جاتا ہے۔ کیا رکھا جاتا ہے؟ عقل بالملکہ۔ خواہ یہ نظریات کی طرف انتقال اس کا نظر و فکر سے ہو یا حدث کے ذریعے سے ہو۔ حدث کا مطلب ہوتا ہے بچوں کہ مطلوب نظری تک تیزی سے ذہن، سرعت کے ساتھ ذہن ملتفت ہو جائے، نفس متوجہ ہو جائے، تو اس کا نام ہے حدث۔ عقل بالملکہ اس کا نام رکھتے ہیں۔ ملکہ کا معنی تو آپ جانتے ہیں قوت راسخہ کو کہتے ہیں۔ عقل بالملکہ اس کا نام اس لیے رکھتے ہیں، اس لیے اسے عقل بالملکہ کہتے ہیں کہ اس منزل میں بدیہیات سے نظریات کی طرف منتقل ہونے کا ملکہ حاصل ہو جاتا ہے۔ والمرتبۃ الثالثہ، اور تیسرا درجہ عقل کا اس صورت میں تیسرا درجہ وہ ہوتا ہے ان تحصل لها المعقولات، کہ معقولات اس کے لیے حاصل ہو جائیں۔ کیا ہو جائے؟ معقولات اس کے لیے حاصل ہو جائیں، یعنی اس کے اندر بہت سارے معقولات جمع ہو جائیں، مخزون ہو جائیں، ان کا خزانہ ہو جائے، کہ جب چاہے ان معقولات جو جمع ہیں اس کے اندر، ان کی فائل کو کھول کر ان کا مطالعہ کر لے۔ جیسے ایک کاتب شخص، اس کو کتابت کے بہت سارے ڈھنگ اس کے ذہن و دماغ میں آ جاتے ہیں، بہت سارے طریقے، بہت سارے انداز اس کے ذہن و دماغ میں ہوتے ہیں، لیکن ہر وقت وہ ڈیزائن اور وہ سارے طریقے اپناتا نہیں رہتا ہے۔ اس کے ذہن میں مخزون ہوتے ہیں، اس کی عقل میں یہ مخزون ہو جاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ جب چاہے بیٹھ کر ان طریقوں کو اپنا کر اور خوش خطی کا مظاہرہ کر سکے۔ اس کے اندر اس بات کی صلاحیت ہوتی ہے۔ تو معقولات پہلے ہی سے حاصل ہوتے ہیں، اس کے ذہن و دماغ میں ہوتے ہیں، لیکن وہ ان معقولات کا بالفعل مطالعہ نہیں کرتا ہے، مشاہدہ نہیں کرتا ہے کہ ہر وقت انہی کو دیکھتا رہے، بل صارت مخزونۃ عندہا، بلکہ قوت عاقلہ کے نزدیک، عاقلہ میں وہ سارے کے سارے معقولات مخزون ہو جاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر بعد میں ان کا جب چاہتا ہے ان کا مطالعہ کر لیتا ہے، ان کا مشاہدہ کرتا ہے۔ وہی العقل بالفعل، اسی کا نام عقل بالفعل ہے، اس کا نام عقل بالفعل ہے۔ والمرتبۃ الرابعہ، اور چوتھا درجہ جو عقل کا ہے یا قوت عاقلہ کا چوتھا درجہ جو ہے وہ یہ ہے ان تطالع معقولاتها المکتسبہ وہی العقل المطلق۔ یہاں پر معقولات مکتسبہ، جو معقولات
جن کو کسب و نظر کے ذریعے سے حاصل کیا جاتا ہے، وہ معقولات کا بالفعل مطالعہ کرے نفس، یعنی معقولات بالفعل مشاہد ہو جائے، کوئی بھی نظری نہ رہے۔ اگر کوئی بھی عالم غیب کی چیز غائب نہ رہے، اس کے لیے ہر نظری چیز کا وہ مطالعہ بالفعل کرے، معقولات اس کی مشاہد ہو جائے سب کے سب، تو اس درجے میں جو عقل ہوتی ہے اس عقل کا نام عقل مطلق ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے اس کا نام؟ عقل مطلق۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ کوئی بھی غیب نہ رہے۔ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل، وہ عقل مطلق کے تک پہنچ چکی۔ وَتُسَمَّى مَعْقُولَاتُهَا عَقْلًا مُسْتَفَادًا، عقل مطلق سے جو حاصل ہونے والے معقولات ہوتے ہیں ان کا نام عقل مستفاد رکھا جاتا ہے۔ ثم العقل بالملکہ، پھر عقل بالملکہ یعنی قوت راسخہ اگر ایسی ہو گئی کہ جب ایسی صلاحیت اگر عقل کے اندر قوت عقل عام پیدا ہو گئی کہ بدیہیات سے نظریات کی طرف انتقال ہو جائے تیزی سے، تو وہ عقل بالملکہ ہے۔ وہ عقل بالملکہ اگر انتہائی غایت کو پہنچ جائے، غایت میں ہو، یعنی اپنے ملکہ ہونے میں کامل ہو جائے، تو اسی کا نام قوت قدسیہ رکھتے ہیں۔ کیا نام رکھتے ہیں بچوں؟ قوت قدسیہ۔ بات سمجھ آئی؟ تو عالم غیب سے بڑی سرعت کے ساتھ اس کا اتصال ہوتا ہو کہ جب چاہے لوح محفوظ پر نظر ڈال لے، اس طور سے عالم غیب سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ تو اگر ایسی عقل بالملکہ اس حد کو پہنچ جائے تو اسی کا نام قوت قدسیہ رکھتے ہیں، جیسے اولیاء کرام کی عقل ہے۔ پیارے بچوں، آج کی گفتگو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر اگلے سبق میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔